بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کو ISPR ڈائریکٹریٹ میں خوش آمدید۔ تھینک یو فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد 27 فروری کے دن کی مناسبت سے ملک کی مجموعی سیکورٹی صورتحال، رد الفساد کے 3 سال پورے ہونے پر اس کا ایک تقابلی جائزہ، جموں و کشمیر اور لائن آف کنٹرول پر بھارت کی بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کے متعلق آپ کو آگاہی دینا۔ ہماری 73 سالہ تاریخ میں پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا، عوام اور افواج پاکستان نے اس کا بہت بہادری اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آج سے 1 سال قبل فروری 2019 میں پاک بھارت جنگ دستک دے چکی تھی۔ 14 فروری 2019 کو پلوامہ واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر بغیر کسی ثبوت اور بنا کسی تحقیق کے بے جا الزامات لگائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سچ صرف ایک بار بولنا پڑتا ہے۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہر قسم کے تعاون اور تحقیق کی آفر کی، لیکن انتہا پسند بھارتی قیادت نے 25 اور 26 فروری کی درمیانی شب ایک ناکام اور بزدلانہ کارروائی کی۔ ہم الحمدللہ مکمل طور پر تیار تھے، اور جو سرپرائز دشمن ہمیں دینا چاہ رہا تھا وہ دشمن خود سرپرائز ہو کے ناکام واپس لوٹ گیا۔ پاکستان نے جواب میں دن کی روشنی میں نہ صرف دشمن کو بھرپور مؤثر جواب دیا، بلکہ اس کے 2 لڑاکا طیارے بھی مار گرائے، اور ان کا ایک پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن گرفتار ہوا۔ اسی بوکھلاہٹ کے دوران بھارت نے اپنا ہی ایک ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا۔ 27 فروری کا دن اب ہماری تاریخ میں ایک روشن باب ہے، اور اس پر ہر پاکستانی کو بجا طور پر فخر۔ 1 سال قبل آج کے دن افواج پاکستان نے ایک مرتبہ پھر قوم کی امنگوں پر پورا اتر کے دکھایا۔ ہم نے نہ صرف وطن کی سرحدوں کا کامیاب دفاع کیا، بلکہ دشمن کے عزائم کو بھی خاک میں ملایا۔ آج کا دن ان تمام شہداء کے نام جنہوں نے 1947 سے لے کر آج تک دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور شہداء کے لواحقین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیارے اس وطن کے تحفظ پر نچھاور کر دی۔ تمام غازیوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو دفاع وطن کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے لڑ رہے ہیں۔ آج کا دن یوم تشکر بھی ہے اور یوم عزم بھی۔ یوم تشکر کہ اللہ کے فضل و کرم سے افواج پاکستان قوم کے غیر متزلزل اعتماد پر پوری اتری۔ اس عزم کے ساتھ کہ خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی، جنگیں حب الوطنی، عوام کے اعتماد اور سپاہ کی قابلیت پر لڑی جاتی۔ عزت اور وقار کی کوئی قیمت نہیں۔ ہم اپنے دشمنوں کی ہر کوورٹ اور اوورٹ سازش سے بخوبی آگاہ ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر میدان میں تمام خطرات کے خلاف دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں انشاءاللہ۔ کچھ بات لائن آف کنٹرول کی صورتحال کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہماری مشرقی سرحد پر
ہمیں بھارت کی طرف سے لگاتار خطرات درپیش ہیں۔ اپنی بوکھلاہٹ میں اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت جو کھیل کھیل رہا ہے، پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ بھارت کا یہ طرز عمل خطے میں قیام امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ہماری کامیابیوں کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پچھلے چند سالوں میں ایل او سی پر بھارت کی شر انگیزیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ رواں سال اب تک 384 سیز فائر وائلیشنز ہو چکی ہیں، جس میں ہمارے 2 معصوم شہری شہید ہوئے ہیں اور 30 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوج آزاد جموں کشمیر میں ایل او سی پر معصوم اور نہتے اسکول جاتے بچوں کو بھی نشانہ بنانے سے نہیں چوکتی۔ پچھلے 17 سالوں میں سن 2018 میں ایل او سی پر سب سے زیادہ کیجولٹیز ریکارڈ کی گئیں، جبکہ 2019 میں ایل او سی پر سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ریکارڈ کی گئیں۔ اور ایل او سی پر وائلیشنز کا یہ گراف بھارت کی جو حالیہ حکومت ہے، جب یہ 2014 میں آئی، اس کے بعد ایک دم بڑھنا شروع ہوا۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور دیتے رہیں گے۔ ہماری بھرپور جوابی کارروائی کی بدولت بھارت کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ ہم ایک ذمہ دار اور پروفیشنل فورس ہیں۔ جب ہمیں پرووک کیا جاتا ہے تو ہم صرف اور صرف ملٹری اہداف کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ انڈین آرمی نہتے سویلینز پر فائر کرتی ہے۔ بھارت کی سول اور ملٹری قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور ملٹری بلڈ اپ کو ہم انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اگر اس خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے ان انٹینڈڈ اور ان کنٹرولبل کانسیکوینسز ہوں گے، مگر یہ طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جموں اور کشمیر کی۔ جموں اور کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے، جس کے پرامن حل کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں۔ بھارت نے 1947 میں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی حقیقت کو آج تک دل سے تقسیم نہیں کیا، اور بھارت کی موجودہ قیادت اس بات کو کئی مرتبہ دہرا بھی چکی ہے۔ بھارت نے 73 سال سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری کر رکھا۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام سے مقبوضہ کشمیر کی پہلے سے ہی ڈسپیوٹڈ حیثیت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مزید خراب کر دیا گیا۔ گزشتہ 207 دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام پچھلے 73 سال سے جاری ظلم و ستم کی انتہا پر ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں زندگی پوری طرح مفلوج ہے اور کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ایک کمپلیٹ کمیونیکیشن لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے۔ اب یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان صرف نظریاتی یا جغرافیائی تنازع نہیں رہا، بلکہ ایک عالمی تاریخ میں انسانی حقوق کی پامالی کا ایک سب سے بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ جینوسائیڈ واچ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور انٹرنیشنل میڈیا نے شدید لاک ڈاؤن کے باوجود بھارت کی اس ریاستی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ دنیا بھر اور خود بھارت میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو اب دبایا نہیں جا سکتا۔ مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر بھرپور بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے
کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ عالمی طاقتوں اور اہم عالمی سربراہان نے بھارت میں اس ظلم و ستم پر اپنی تشویش کا برملا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا ہے اور ہیومن رائٹس کونسل کی مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کے اوپر رپورٹ کو وہاں کے حالات کی صحیح عکاسی قرار دیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل نہ صرف ہمارا قومی مفاد ہے بلکہ ہماری قومی سلامتی کا ضامن بھی ہے۔ آزادی کی اس جد و جہد میں ہم کشمیریوں کے ساتھ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اب میں بات کروں گا دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ جو ہم نے پچھلے 20 سال میں لڑی ہے اور آپریشنل رد الفساد کے بارے میں۔ پچھلے 20 سال میں افواج پاکستان، پوری قوم، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی ہے۔ ہم دنیا کا وہ ملک، وہ قوم اور وہ افواج ہیں جس نے نہ صرف دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کیا بلکہ خطے اور عالمی امن کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے جن ایریاز میں کام کیا اس میں سب سے پہلے کائنیٹک ڈومین۔ اس ڈومین میں 1200 سے زیادہ چھوٹے اور بڑے آپریشنز کیے گئے۔ ملک بھر میں 1.5 لاکھ سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے۔ دہشت گردوں کے ٹریننگ سینٹرز اور مراکز کو تباہ کیا گیا۔ 17,000 دہشت گرد ان آپریشنز کے دوران مارے گئے اور 450 ٹن سے بھی زیادہ بارودی مواد تحویل میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ لافیئر اور لیگل ڈومین کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اہم قانون سازی عمل میں لائی گئی۔ جہاں تک ہماری سپورٹ ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی کا سوال ہے، ان آپریشنز کے دوران 1000 سے زیادہ القاعدہ کے دہشت گرد پکڑے یا مارے گئے۔ ہم نے 70 سے زیادہ ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور کئی انٹرنیشنل نیٹ ورکس کا خاتمہ کیا۔ آپریشن رد الفساد اسی طویل جنگ کی حالیہ کڑی ہے اور اب اس کو 3 سال مکمل ہونے کو آئے۔ رد الفساد ایک بہت مشکل آپریشن اور دائمی امن کے لیے اہم ترین مرحلہ ہے۔ رد الفساد کی اینڈ سٹیٹ کیا ہے؟ اے اسٹیبل، پیسفل اینڈ نارملائزڈ پاکستان۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک ہارڈ ارنڈ سکسیس ہے۔ اس کے دوران ہم نے اپنے ملک میں 46,000 مربع کلومیٹر ایریا دہشت گردوں سے آزاد کرایا، ریاست کی رٹ کو بحال کیا۔ آج وطن عزیز کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ سب سے لالی پرچم نہ لہرا رہا ہو۔ ہم نے اس کامیابی کی بہت بھاری قیمت ادا کی۔ 80,000 سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور معاشی طور پر $180 بلین سے زیادہ کا نقصان برداشت کیا۔ آج اس سکسیس کی بدولت قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں ضم ہونا اور وہاں سول ایڈمنسٹریشن کی عملداری امن کی جیت۔ پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیونس مخالف قوتوں کی ہزارہ کوششوں کے باوجود نہ کم ہوئی ہے نہ کم ہوگی۔ ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر انتہائی متاثر کن اور صبر آزما تھا۔ امن کی جانب اس سفر میں پوری قوم اور میڈیا نے دہشت گردوں کے نیریٹو کو شکست دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آج پاکستان میں کھیل کے میدان آباد ہیں۔ ایک طرف جہاں ہمارے ہمسایہ ملک میں
مسلمان اور دیگر اقلیتیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، وہاں پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور ترقی کے مواقع حاصل۔ اس کا اعتراف حال ہی میں UN سیکریٹری جنرل نے کرتارپور کے اپنے دورے کے دوران بھی کیا۔ ہم اپنے جھنڈے کے سفید رنگ کو بہت عزت و تعظیم سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے اپنی مائنورٹیز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ ہم نے اس مشکل سفر میں بہت کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں اور بہت قربانیاں دی ہیں۔ اگر پاکستان کی سلامتی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا تو افواج پاکستان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی۔ ہماری کیپیبلٹی اور ریزالو کو ٹیسٹ نہ کیا جائے۔ ہم سب کی منزل ایک پرامن اور مستحکم پاکستان ہے اور ہم اسی کی طرف گامزن ہیں۔ Thank you for a very patient hearing. I'll take your questions now. Mr. Imran, please. Just a minute. سر محمد عمران دنیا ٹی وی سے آپ Please, نے mic. دو دفعہ اس کا ذکر کیا ہے جو انڈین آپ کی تھریٹ کے حوالے سے، وہاں پہ مسلسل اسٹیٹمنٹس کا سلسلہ ہے جو ان کی ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے آ رہا ہے پاکستان کے اوپر تھریٹ کے حوالے سے، تو اس کو آپ اس کی گریوٹی کو کس سطح پر دیکھتے ہیں؟ آپ کے کیا جنگ ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیر از نو اسپیس فار وار بٹوین ٹو نیوکلیئر پاورس۔ اگر دو نیوکلیئر طاقتیں جنگ میں چلی جائیں تو اس کے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کے کانسیکوینسز ان انٹینڈیڈ اور انکنٹرولبل ہوتے ہیں۔ ایسکلیشن لیڈر پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا اینڈ تھنگس کین اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول اینی ٹائم۔ سو ایز فار ایز ان کی قیادت کی حالیہ اسٹیٹمنٹس کی بات ہے، ہم اپنی تیاری کیپیبلٹیز کے مطابق کرتے ہیں، انٹینشنس کے مطابق نہیں۔ انٹینشنس اوور نائٹ چینج ہو سکتی ہیں، مگر کیپیبلٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور بھارت کی یہ تمام کیپیبلٹی پاکستان سینٹرک ہے۔ ہم اس کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہر وقت تیار ہیں، اور جب بھی بھارت نے کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا ہے ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ لیکن اس تمام چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ خطہ جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے، اور کیا یہ دو نیوکلیئر طاقتیں آپس میں جنگ کریں گی تو اس میں کس کا نقصان ہے۔ دس ول بی میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن۔ سو ہماری کوشش یہی ہے کہ امن کا راستہ اپنایا جائے، مگر انفارچونیٹلی جس قسم کے میسیجز، جس قسم کی اسٹیٹمنٹس وہاں سے آتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہم اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں، اور تمام ان اسٹیٹمنٹس کو ہم نے بہت سیریسلی لیا ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کا جواب تیار ہے۔ Mr. Mateen Haider, please. جنرل صاحب شکریہ۔ متین حیدر، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ہندوستان سے جو تمام سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس پہ نظر ہے، کیا آپ کو ہندوستان کی جو دفاعی تیاریاں ہیں اور مسلسل دفاعی بجٹ میں اضافہ، نہ صرف بجٹ میں اضافہ، ساتھ ہر ملک کے ساتھ ڈیفنس کی ڈیلز کرنا، اپنے دفاع کو مزید مضبوط کرنا، اور آپ نے جس طرح کہا کہ سارا پاکستان سینٹرک ہے، اس ساری صورتحال میں پاکستان کا دفاع اور ہمارا دفاعی بجٹ اور ہماری کیپیبلٹی، جس طرح آپ نے کہا ہماری کیپیبلٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، قوم کو آپ کیا ایشورنس دیں گے؟ تھینک یو۔ ہماری کیپیبلٹی بالکل انٹیکٹ ہے۔ ہم بھارت کی تمام دفاعی تیاریوں پر ہر طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت اس وقت دنیا میں ملٹری اسپینڈنگ کرنے والے ممالک میں پہلے 3 ممالک میں آتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، اور ان تمام کیپیبلٹیز کے مطابق ہماری کور کیپیبلٹی 100% تیار ہے۔ بھارت نے اگر کبھی بھی کسی قسم کی جرات کی تو پاکستان کی مسلح افواج ہر طریقے سے تیار ہیں۔ ان کے اور ہمارے دفاعی بجٹ میں بہت فرق ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال اسی بجٹ کے ساتھ ان کو کیا جواب ملا تھا۔ تو اسی طرح ہم ہر وقت تیار ہیں، اور انشاءاللہ اپنے ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ Mr. Mumtaz Bhatti, please.
ممتاز بھٹی دہلی جان صاحب 207 دن ہو گئے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی روح ان کا ایمان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور ان کی اپنی زندگیاں انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ جانے دی ہیں. ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اس سے آگے؟ کیا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عالمی فورم کے اوپر ابھی تک یہ معاملہ اس طرح سے رزلٹ نہیں دے سکا جو کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے یا ان کی ریکوائرمنٹ ہے یہ جو ان کو ریلیف دلا سکے. جی مقبوضہ کشمیر کے حالات سے پوری دنیا واقف ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں اس کرب کا پورا احساس سب کو ہے اور ہمیں بہت زیادہ ہے. اس سلسلے میں جتنی آپشنز ہیں وہ ٹیبل پہ. ہمارے ملک کی قیادت نے ہر جگہ پہ اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسئلہ کشمیر اب بھرپور بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اور اس مسئلے کو ایز اے فلیش پوائنٹ دیکھا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. ہاں اس کے حل کی جانب جو قدم ہیں وہ بڑھ رہے ہیں لیکن ان کی پیس شاید وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. لیکن the world is alive to what is happening and we have our leadership, our country's leadership has done its best to bring this problem to light and tell the rest of the world that what could this lead to. So پاکستان ہر طرح سے تیار ہے. اس کا فیصلہ ہماری حکومت نے کرنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے آگے کیسے بڑھنا ہے. But everything possible is being done to take care of this. Mr. Suhail Rana, please. جنرل صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، یہاں توپچیتے اب آپ آرمڈ کورین آ گئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس میں کوئی تعطل تو نہیں پیدا ہوا؟ یہ تو 29 کو ایک ایگریمنٹ سائن ہونا ہے، اس پہ آپ کی کیا معلومات ہے جو ہم سے شیئر کر رہے ہیں؟ ویسے تو یہ فارن آفس کی ڈومین ہے بٹ میں جتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کوئی ایسا تعطل کی کوئی خبر نہیں ہے اور یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ اس کے بہت پازیٹیو رزلٹس آئیں گے انشاءاللہ اور افغانستان میں امن کا خواہاں پاکستان سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اینڈ وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. Ms. Sumaira Khan. Sir, this is Sumaira Khan from Indus News, and my question would be, if we look towards engagements with the US and other countries who always come to interfere whenever if we talk about the escalation ladder, you pointed out the escalation ladder as well. So right now, can you please highlight the country's contribution towards those who are de-escalating the tough conditions between Pakistan and India? And secondly, referring to the Afghan situation right now, there is a confusion with reference to the Afghan presidential election. What is Pakistan's take on that? Because there is a rumor in the air that it is talk of the town as well, that Pakistan's the relationship, bilateral relationship, is getting sore and sore towards Afghanistan. So what is the kind of, you can say that, strategy towards Afghanistan right now, if we look towards our defense cooperation with the country? There is, I'll take your second part of your question first. There is nothing wrong with our relationship with Afghanistan. We have very cordial and good relationships. And as far as this peace accord is concerned, Pakistan has done its best to facilitate this peace accord. And that has been acknowledged unanimously by everyone. So I don't see any reasons for our relationship going sour with Afghanistan. Now coming over to your question about which countries helped de-escalate the situation between India and Pakistan. That's your question? Trying to. Well, the whole international community has a very solid stance on this. They, whatever we've highlighted, you've seen in a very recent visit to India, the United States President also praised Pakistan's role in the region. So may it be USA, may it be European Union,
the complete international community agrees to Pakistan's point of view, and they are totally alive to the situation, what it is like, and they are helping us out in every which way they can. So, Mr. Amir Ilyas Rana, please. جل صاحب میں آپ سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن اسی پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک ہمارا سفر پہنچا ہے، اور جب پاکستان کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو ایک قدرتی آفت کی صورت میں کرونا وائرس اب پاکستان کی سرحدوں پہ آ پہنچا ہے، مریض پہنچے، اور مسلح افواج ہمیشہ پہنچتی بھی ہیں مدد کے لیے۔ اس سلسلے میں جہاں ہمارے بارڈر اوپن ہیں بہت زیادہ، اور دشمن ہر قسم کی گیم کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ پاکستان خراب ہو، اب سعودی عرب نے بھی فلائٹس بند کی ہیں، ہمارے پاس کیا علاج ہے اس کرونا وائرس کو جو کسی اور صورت میں یہاں پہ آ نہ جائے؟ دیکھیے، میں پہلی چیز تو یہ کہ ہیلتھ منسٹری اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہی ہے۔ آپ نے کل رات کو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی، اس میں بڑے سیر حاصل طریقے سے انہوں نے اس کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی ذکر کیا، اور جو اب تک ہم کر چکے ہیں۔ میں اس میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر اس کو دیکھا جائے، پاکستان کے ارد گرد تمام ممالک میں یہ وائرس پھیل رہا تھا، اور پاکستان میں ابھی اس کے 2 کیسز کی تشخیص ہوئی ہے۔ سو اٹ مینس کہ ہمارے انتظامات جو کچھ اس کے بارے میں کیا گیا ہے، دے آر پیئنگ آف۔ ایز فار ایز دی انوالومنٹ آف آرمڈ فورسز ان دس از کنسرنڈ، وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی ٹو ہیلپ آؤٹ ایز اینڈ وین دا گورنمنٹ آسکس اس، and all our facilities are absolutely alert to the situation، اور اس میں جو بھی کانفرنسز کال کی جاتی ہیں جب سے یہ کرائسس سچویشن شروع ہوئی ہے، اس میں ہمارے ملٹری ریپرزینٹیوز بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، اینڈ وی آر monitoring the situation، and as and when we are called upon to help the government, we are absolutely ready for that. Sir, that's all we will have for today, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you.